دوستو آج علمی اور فکری موضوع پر مشتمل ہے کتاب عجائب خانہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مصنف ہیں عرفان جاوید۔ اگر آپ نے زندگی، درخت، کھانے اور خیال، وقت اور فکشن کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کے لیے یہ کتاب ہے۔ عرفان جاوید صاحب جو ہیں وہ عمرانیات میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے ممالک سے بھی کورسز کیے ہوئے ہیں، افسانہ نگار ہیں، خاکہ نگار ہیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ 2021 میں پبلش ہوئی، سنگ میل پبلیکیشن نے یہ پبلش کی کتاب۔ میں نے یہ آن لائن منگوائی تھی سنگ میل کی ہی ویب سائٹ سے، اور میرے خیال میں اس پر قیمت تو 900 لکھی ہوئی ہے، لیکن 800 یا 700 میں مجھے ملی تھی یہ کتاب۔ سب سے پہلا جو موضوع انہوں نے زندگی کے بارے میں لکھا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں، میں بتاتا چلوں کتاب کا ریویو سے پہلے، کہ یہ کتاب جو ہے وہ واقعات پر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات۔ انہوں نے کافی سارا بہت وسیع مطالعہ ہے عرفان جاوید صاحب کا، تو اس حساب سے انہوں نے کافی ساری جگہوں سے انہوں نے اکٹھے کر کے واقعات اور واقعات بیسڈ کتاب لکھی ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو مزہ آتا جائے گا، آپ کہیں گے کہ یہ کتاب مکمل کر کے چھوڑوں، دلچسپ کتاب ہے۔ زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، خوشونت سنگھ جو ہیں وہ 99 سال کی طویل عمر پا کر وفات ہوئی تھی ان کی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اپنی لیسنس آف مائی لائف۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ زندگی جو ہے وہ لمبی کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جینیاتی اگر والدین آپ کے لمبی عمر ہے والدین کی، تو آپ کی بھی لمبی عمر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے ورزش، اس کے علاوہ خوراک، اس کے علاوہ ہابی کا بہت بڑا رول ہے، خوشونت سنگھ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ضروریات جو ہے وہ آپ کی، جیسے کہ علاج وغیرہ اگر ارجنٹ آپ کو ضرورت پڑ جائے، کیونکہ یہ بھی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس ہوتا ہے۔ اس طرح کھانے پینے میں آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تازہ پھل جو ہے اس کے ساتھ آپ کی زندگی شروع ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں لکھی ہیں خوشونت سنگھ نے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ غصہ نہ کریں، مسکرا کے بات کریں، اور بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ مت بولیں، خیرات دل کھول کر کریں، اور یہ کہ ہابی جو ہے وہ ایک ضرور ہونی چاہیے آپ کی، جیسے باغبانی ہو، موسیقی ہو، یا اس طرح۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ میاں سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں کو کہا کہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ تو مالک ہیں کائنات کے، اگر آپ کا کوئی مالک ہوتا تو آپ سے کیا مانگتے؟ تو اللہ میاں نے جواب دیا کہ اگر میرا کوئی مالک ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا۔ تو صحت جو ہے وہ اتنی ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگے پھر لکھا ہے کہ ایک مشہور مصنف ہیں ڈاکٹر گیری، انہوں نے زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں، تو آپ 3 کام ضرور کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ درخت لگائیں، دوسرا کام کہ آپ کوئی کتاب لکھیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ شادی کریں اور ایک بچہ پیدا کریں، تو آپ جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندگی جو ہے وہ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے خوراک کے بارے میں لکھا ہے، اسیر شکم کے نام سے مضمون ہے، کہ خوراک کی ابتدا کیسے ہوئی، اور تاج محل جب بن رہا تھا تو 21,000 مزدور تھے کام کرنے والے، تو وہ کام کرتے کرتے تھک گئے، ان کو جو خوراک مل رہی تھی وہ صرف دال اور روٹی ملتی تھی۔ تو شاہ جہان جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ کام جو ہے وقت پر نہیں ختم کر پا رہے، تو کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ ان کو خوراک ایسی ملے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ تو ایک درویش نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ مٹھائی بنا کے کھلائی۔ 5,000 جو ہے وہ کک اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان کے لیے مٹھائی بنائی، اور اس کا نام تھا پیٹھا، اور وہ مٹھائی جو ہے وہ اب بھی ملتی ہے بیکریز پر، اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں تاج محل کی بنیاد سے۔ تو بہرحال اس طرح کہ مٹھاس کا انسانی دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے،
اور جو لوگ لکھتے ہیں کہ مٹھاس کا انسانی دماغ پر بہت خوشگوار اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو ان کی وجہ سے ان میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خیال کے بارے میں لکھا ہے کہ خیال کس طرح آتا ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جو آپ کی فیلڈ ہوتی ہے کم و بیش آپ کو خیال اسی طرح کا آتا ہے۔ اگر آپ کی فیلڈ سائنس کی ہے تو آپ کو سائنس کے خیال آئیں گے، اگر آرٹس کی ہے تو یا ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرحال کتاب جو ہے وہ نہایت انٹرسٹنگ ہے، واقعات پر مبنی ہے، اور مختصر اس وجہ سے بن جاتی ہے کتاب کیونکہ وہ واقعہ سے واقعہ جڑا ہوا ہے، تو آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ 260 صفحات پر مشتمل ہے، وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔